درود شریف سب حضرات جڑے ساتھیاں نے درود شریف پڑھ لیا یا پڑھ رہے ہیں یا ارادہ ہے انہوں نے اسی پڑھساں ہیں وہ قریب آ جاؤ تو اے جڑے بچے بیٹھے نہیں اے ذرا سائیڈ بھی ہو جائیں یا پیچھے ہو جائیں بڑے حضرات اگے تشریف لے آؤ یا حکم کرو تو میں اٹھے آ جانا یہ 400 کلومیٹر کر کے آ گیا تھا یہ بھی کوئی بڑا سفر کو نہیں سٹیج خراب ہو جاسی اور لگا کوئی بچے اس سے تھوڑے سائیڈ ہو جائیں گفتگو تھوڑی گہرائی دی ہونی ہے تو پھر بڑے حضرات اگے تشریف لے آؤ او کوئی نہیں سن دے پائے ساڑھے تا موئے بھی سن دے آج سائیڈ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام ومثل أهل بيتي كمثل السفينة نوح صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برکت واسطے ایک مرتبہ پھر درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آج دا پروگرام جو کہ امام اہل سنہ وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ دی یادچ اور ولی کامل صاحبزادہ مولانا قاضی ظہور الحسین ازہر صاحب اطال اللہ عمرہ انہوں دی سرپرستی زیر قیادت اور تحریک خدام اہل سنت والجماعہ بھرپور دے زیر اہتمام بحمداللہ میرے واسطے بڑی سعادت ہے کہ بھائی ظہیر صاحب مولانا عمر فاروق صاحب و دیگر احباب دی پرخلوص اور محبت بھری دعوت دے طویل سفر کر کے بحمداللہ تعالی میں حاضر ہویا میرا تا ارادہ ہے کہ کچھ تو انہوں سنا دیا مگر تواڈا ارادہ کوئی نہیں لگتا ایک کمپنی ہوئی ویکھی ہے بجی دے کوڑاں دے واہ تے تواڈی ٹکری اسے کمپنی نہ آگے کوڑاں دے واہ کوئی آ جاوے تے او اینا چاکھے نہ بے ادھی رات دا ٹائم آتے امام حسین دا گھوڑا دھوپ دے بنیا کھڑا تے پائے اے دیوتی رواٹ جاں یا تے اے آپس دیا گلنا تسی حضرات بند کر میرے علیہ لکھو وہ میں نے محسوس ہو رہا ہے کہ تواڈی تک میرے وجود دے نہیں پائے رہی کیونکہ آج کل یہ بھی فیشن بن گیا ہے مولوی ہو ہوندہ ہے جڑا آندہ پہ ہوئے تو پتہ لگے ماج کلا بٹھائی اے مزاج ختم کر اللہ دا نام بانڈے دا سید نہ ویکھیا کرو اے ویکھیا کرو بے او دیچ خوراک کتنی ہے توجہ ہے تواڈی دو تو تھوڑا جیا بھی نصیب ہو جاوے اس بانڈے چھوٹا بھی ہوئے بانڈا تو تھوڑا جیا بھی خالص دو نصیب ہو جاوے تو شکر پڑے کر
ہن دو کام میں نہیں کر سکتا بھی تقریر ہی میں آپ ہی کیتی جاواں تے سبحان اللہ میں آپ ہی آکھاں یہ دو کام میرے کول نہ ہو سن ایک تسی کر لو تے اگے تے پھر زندگی رہی تو کوئی بندے میں ملتانوں لایا سا جڑے بھی سبحان اللہ بھی آکھ سکدے یا تے دعویٰ چھڑ دیو کہ اسی علمی طور دے مقابلہ کرنا ہے صحابہ اکرام دے دشمناں دا یہ دعویٰ کر دیو تے پھر کم از کم اظہار ضروری میرے خیال ہے گل عالمی تو سمجھ کوئی نہیں تے اللہ کرے آ جاوے اسی گل کر کے ملتان لگے بھی سائیں تو مڑ بعد سمجھ آمنی ہے بھی مولوی آیا گل کر کے گل دی سماعت اور مقرر دی گفتگو سن کے اس دی حوصلہ افزائی اے ہونا تو سیکھ لو ربنا ما خلقت هذا باطلا اللہ نے کسی شے نہیں فضول نہیں بنایا گل سمجھ رہے ہو نہ تسی میں نے تو خنزیر نو فضول بنایا بولو تو صحیح تو پھر انہاں نو کیویں فضول بنایا تو میری گل سمجھ نہیں اور نہیں بولنا ہے نا خیر خیر کل تسی بول دے رہو میں بارے جناب والا ایک دوسرے دے کانے چ گلاں چھڑ میرے ال توجہ کرو میں رٹی رٹائی نہیں کرنی میں کچھ تانوں دینا چاہنا اللہ واسطے لے لے قرآن مقدس دی دو آیات مقدسات میں تھوڑے سامنے پڑھی ہیں ایک آیت اللہ نے اہل بیت دی طہارت نو بیان فرمایا ہے اور دوسری آیت اللہ نے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یارانے دی نجات نو بیان فرمایا ہے ہون یہ نوی بحث چھڑ گئی ملنگا دے مقابلے اے بحث ہاں کہ جی اہل بیت کون ہے ساڑھے اکابر دی ملنگا دے مقابلے اے بحث ہائی بھائی او آدن صرف پانچ تن اہل بیت تے اسیہ نے نہیں ازواج بھی اہل بیت اہل کسا بھی اہل بیت آل عباس آل علی آل عقیل آل جعفر اے سارے اہل بیت ملنگا دے مقابلے ساڑھے اکابر دے بچے نو سبلے سے بزرگو تشریف رکھو بڑی گرمی ہے پر کربلا نالو ڈھیر کوئی نہیں حسینی بیٹھے ہو اچھا پیارے حسین پیارے حسین ملنگا میں مقابلے ساڑھی ایک بحث چل دی سی کتابہ جی ہے حضرت لکھنوی بھی کی تھی حضرت مولانا سید اللہ حسن شاہ بخاری بھی کی تھی حضرت قائی صاحب بھی کی تھی ساڑھے اکابر نے چونکہ او حضور دی ازواج نو اہل بیت نہیں مندے مگر ہون اے اہل سنت دے آپس سے بحث شروع ہو گئی ہے اے بحث اہل سنت دی آنکھوں نہیں اہل سنت دے اندر اے بحث ہے ہی نہیں کہ اہل بیت کون ہے یاد رکھے ہو اے جڑا سوال ہے نا اچھا کوئی حضرت علی دی شان بیان کر دے اہل بیت دے ذکر دے زمانے تے کئی بندے ہے صحیح اہل بیت ہے نا کہو واہ میں کیا اتنے اکابر نو کھا گئے تو انو آ جائے آج تک یہ بھی نہیں پتہ لگیا بھئی اہل بیت کون سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی شان بیان ہو جاوے فوراں بعد سوالوں سے ہے جی تسی اہل بیت دی شان بیان کی تھی اہل بیت ہیں کون اور میرے اللہ کو یار مہربانی کرو اے بھاگ دوڑوں ختم کر دیو کوئی ادھا منہ گھنٹہ میں بولن دیں بنیادی طور دے میں مدرس بندہ تے مدرس بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ جس طرح شاگرداں نو گل پکوا دیندا ہے اسی طرح عوام نو بھی پکوا دیندا تے مینوں تے الحمدللہ ہاتھ لگے ہیں مناظر اسلام محقق العاصم مولانا اسماعیل محمد رحمۃ اللہ علیہ ہن اٹھن بیٹھن والا کام ختم کر
ایک دوجے دے کنے نہیں لگنا اور میرے اندر یہ بحث روافض کے مقابلے سے ساٹھی رہی کہ او چونکہ ازواج میں اہل بیت نہیں مندے مگر یہ ہون ساڑھے اپنے اندر یہ بات شروع ہو گئی اہل بیت کون ہیں؟ یاد رکھے ہو یہ جڑا سوال ہے نا کہ اہل بیت کون ہیں، یہ سوال روافض تے جواب تقابل ساڑھے اکابر دا مزاج اور یہ طریق رہا ہے، مگر اہل سنت دے آپس یہ سوال یہ سنیاں دا نہیں یہ ناسبیاں ابتباد دے مولوی اس کتاب لکھی او دا نام رکھے اہل بیت کون، محمود عباسی دی فکر دا بندہ تے جیڑے جیڑے بھی لوگ دشمن اہل بیت محمود احمد عباسی کراچی والے دی فکر رکھ دیں او لوگ اس سوال کر دیں یا ادھو تے جرح کر دیں توجہ ہے تو اے جڑے بچیاں دی عمر اماں دی گو دے کھیڈن دی آئی او نوی شاہ لے آئے بھئی آؤ تُسی بھی جلسہ خراب کرے سنو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، نہ حد سے بڑھتے ہو نہ گھٹتے ہو، جہاں اللہ اور اس کا رسول ٹھہرا دے ٹھہر جاتا تو یاد رکھے آئے روافض دا اے دعویٰ کہ اہل بیت صرف 5 تن ہیں اور او دے مقابلے او دی ضد نواسب دا اے دعویٰ کہ اہل بیت صرف ازواج مطہرات ہیں، یہ دوئیں دعوے باطل ہیں، دعویٰ سچا ہے تو اکابرین علماء دیوبندہ ہے یا متقدمین مفسرین اور محدثین دا ہے کہ جنہ دی طہارت دا بیان قرآن کیتا ہے او بھی اہل بیت، جنہ دی طہارت دا بیان محمد دی زبان کیتا ہے او بھی باقی آیت تطہیر دی تفسیر کدے موقع ملے ہم انشاءاللہ بیان کر سکتے انشاءاللہ ان وقت نہیں صرف اتنا اقسام کہ آیت تطہیر دا اول حق ازواج دا ہے مگر علی فاطمہ حسن حسین بھی اس حق تو باہر نہیں اور میں اپنی طرف نہیں کر رہا بلکہ ایک دے تفسیر روح المعانی دے اندر علامہ امام سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ جو کہ مفسرین دے وچ ماخذ دی حیثیت رکھ دے ہیں، آپ فرماندے ہیں کہ بعض روایات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آیت تطہیر کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ علامہ صاحب کیسے؟ فرمایا ایک مرتبہ حضور کی بیویوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور دوسری مرتبہ علی فاطمہ حسن اور حسین کے لیے سفیشل نازل۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ایک گفتگو اسی اسباق اچھ کرنے ہیں یا علماء دے مجمع اچھ، لیکن میں عام فہم کر کے عرض کر رہے ہیں میں تو سارے انہوں سمجھ آ جاوے جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کے جنہوں نہیں آئیے انہا للہ کچھ نہ کچھ آنکھیں سے بولی سمجھ آ رہی ہے۔ اور میرے اللہ دیکھو سوری میں لئی سا پر پہلے سور اللہ موڑ تو بڑے نا وہ بھی میں نے پتا ہے بھئی شکوالیاں نو بے سرہ فقیر ہی نہیں بانا اللہ تو حضرت شیخ الاسلام توجہ ہے آپ حضرات کی اور میرے شیخ الاسلام مفسرین اہل سنت دیوبند مفسرین چوں سند دی اور ریڑھ دی حیثیت رکھن والے مفسر شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فوائد عثمانیت کھل کے لکھے آپ توجہ ہے تو میرا پوتر جب آئے جائے توجہ ہے تو میں تو انہوں اے بھی سکھا کے جیسا بھئی تقریرہ سنی نہیں کی اور ہمیں
محنت مجدد العصر مولانا قاضی مظہر حسین دی ہوئے تے گل علم والی پئی ہوندے تے بندہ آیا ہوا بیٹھا ویکھے یہ گل میں سمجھ نہیں آ رہی اور ویکھو میرے محنت کی تھی ساتھیاں جلسہ سجایا کچھ لائے کے جاؤ شیخ الاسلام علامہ ششیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فوائد عثمانیہ لکھیا کہ آیت تطہیر کا اولین مصداق ازواج مطہرات ہیں کہو بے شک آیت تطہیر کا یہ مسلک اعتدال عرض کر رہا ہوں مسلک اعتدال جس میں نہ رفض ہے نہ نصب ہے فرمایا آیت تطہیر کا اولین مصداق ازواج مطہرات ہیں مگر علی فاطمہ حسن اور حسین بطریق اولا اس کی فضیلت میں شامل جزاکم اللہ موڑ دا منٹ لگ جاسا یہ جذبہ ہوئے تو موڑ تو موئی ہوئے جی پمد کہ میں تو موڑی 400 کلومیٹر کر کے توجہ ہے تو جزاکم اللہ یہ محبت پیش کرو میں تم سنا او ایک جاٹ دوسرے نال گال کی تھی ایسا کہ وید باکشہ جی کریم باکشہ دو چار گلنا تو سنا اس کہ دو چار کیوں میں تینوں 8 سنائی نہ پر ہوں ہاں کرنی بم سے اے تواڈا اصول ہے تو سکھائے نال گال کرو تو تواڈی گال سننا لگو ہوں ہاں نہ کرے تو چوپ کر کے بیٹھا رہے ویکھے صحیح ویکھے صحیح پر سیر بھی نہ ہلاوے ہوں ہاں بھی نہ کرے تکیہ دے یار سن رہے ہیں تو میری گال آئینے آ دے یارا توجہ میرے آگے اور میرا بہت بھائی اور میرے آگے تسی گل کرو جد تک تواڈی گل چھکے ہوں ہاں نہ ہوئے تو انو گل دی چس نہیں آندی تے جتھے گل والے حسین دی پئی ہوندی اوتھے کر انصاف نہ تا او گئی موڑ انصاف بیٹھے ہو یہ تواڈا رہا انصاف تا موڑ انصاف مگر پہ جناب ہو جی اچھا آپ ازواج کو اہل بیت مانتے ہیں میں نے کہا جی الحمدللہ ہم ازواج سے آگے اوروں کو بھی مانتے ہیں جن کے بارے میں مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آ رہا حضرت زید سے سوال ہوتا ہے حضرت کیا ازواج اہل بیت ہیں فرمایا بے شک بے شک اچھا اور کون ہے فرمایا او جنہ دے صدقہ حرام سرگو دے تک مسلی اٹھے رات دینوں دائی کام ہے اہل بیت کی تلخیص کرنا یزید کی حمایت کرنا حسینیت گل سمجھ او نہ کہ یزیدی کمانڈر پہ لانا مطلب کسی نے خطرہ پایا جاوے بے او دے والد صاحب دے لانت کر رہے ہیں نا یزیدی کمانڈر جیڑا یزید دا کمانڈر ہے میں عرض کر رہا ہوں کسی نے خطرہ نہ پایا جاوے بھئی یزیدی کمانڈر دے نہیں اے یزید دے لانت ہو رہی نہیں اسائے ڈے ویلے کوئی نہیں
توجہ ہے تھوڑی یزیدی کمانڈر دے لعنت تے ابن زیاد دے لعنت ہے کہ نہیں؟ تے میں وضاحت اس کو کیتی ہے بھئی یزید دے کسے روحانی پتر نو ایک خطرہ نہ لگ جاوے بھئی ساڑھے والد دے لعنت یزید جسمانی طور پر خونی لحاظ سے لا ولد ہے، نسل نہیں چلی۔ مولانا عبدالحمید سواتی رحمت اللہ علیہ لکھیا 15 پتر یزید دے، کتنے جی؟ 15 پتر۔ دنیا پھر کے ویکھتے انہوں یزید دی اولاد نہ لبسی، چپے چپے دے حسینی سادات۔ یہی تے وجہ ہے کہ اکھڑ والا آ گیا، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے۔ کتابہ نو ران دے، البدایہ نو ران دے، کامل ابن اسیر نو ران دے، تبری نو ران دے، الملل نو ران دے، ساری کتابہ نو ران دے۔ او بے ضمیریا، ضمیر نو پیدا کر تے ضمیر تو پوچھ، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے۔ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ او ساکیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ نعرہ مارو مگر مختصر مارو تاکہ میں سرگو تیرے مسلی آکیا۔ او ساکیا کہ اے جڑا دے ہو نا آل رسول، اے صرف سیدہ واسطے نہیں بلکہ وہ تو سیادت کا بھی انکار کرتا۔ انہیں لمبی بحث سے میں اس پاس نہیں جاؤں۔ آدھا جی آل محمد کا جو لفظ استعمال کرتے ہو نا، تو قرآن میں اللہ نے آل سے مراد متبعین کو بیان کیا۔ تو مثال کی دیندہ اور میرے علم کیا آدھا جی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرمایا ہم نے غرق کیا فرعون کی آل کو۔ ادھا قرآن نے آل فرعون دا لفظ استعمال کی تھا فرعون دے متبعین واسطے، چونکہ او دی اولاد تہائی کوئی نہ۔ اور میرے علیہ ویکھو تشبیح ویکھو اس ظالم دی، تشبیح ویکھو کیسی دے رہے۔ میں کہ جڑا نبی دا نہیں بنے ولی دا کتھے بڑھ کہتا ہے جی کہ قرآن نے آل سے مراد متبعین کو بیان کیا۔ آل بائی معنی متبعین ہے، اور تم آل محمد سے مراد حضور کی اولاد کو لیتے ہو۔ میں کہ ہاں جو فرعون دے ٹبری چو بچھڑے ہویا تے آیتیں تسی رٹی ہوئی ہیں بس انکا لا تسمع الموتى اللہ یتوفی الانفس حین موتها، چند آیات اور ان کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ میں کہہ دے قرآن دے علم میں وسعت حاصل کرنی ہے تے آ علماء دیوبند دے دروازے سے۔ اور جس قرآن نے آل متبعین دے معنی چ استعمال کیتا اسے قرآن نے آل اولاد دے معنی جو استعمال کیتا ہے تو کہ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض۔ اور قرآن پہ دسیندا ہے یہ آل فرعون دی ہوئے تو متبعین دے معنی چاہتی ہے، یہ آل عمران تے ابراہیم دی ہوئے تو اولاد دے معنی۔ پر ہاں جو فرعونی، ہاں جو فرعونی تو قرآن سارے قرآن فرعون دی آل نظر آئی۔ محمد ایتھے ہوئے تو محمد دی آل بیٹھے ہو۔ آدھا جی سارے آل ہیں تو اڈا ذوق ہے تو میں چلنا نہ ختم کر دینا۔ 200 روپیہ آگے ہے آپ دودھ کار نہیں سائیں، میں انہوں پتہ بے اخیر تائیں رانا ہے 200۔ توجہ ہے تو آدھا جی کہ صرف اولاد آل نہیں، ساری امت آل ہے۔ میں کہے اعزازن بیٹھے ہو
حضور فرمایا سلمان منا اہل البیت، مستدرک حاکم فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. کہ خیال ہے اے انہیں اہل بیت حضرت سلمان ہے جنہیں ازواج ہیں یا جنہیں خونی رشتہ دار ہیں؟ بولو تو صحیح. اچھا میں نیڑے کی مثال سمجھا رہا ہوں. میں بیٹھا تو میرا بچہ آ گیا تو مولانا عمر فاروق صاحب چلے. اچھا بھائی ظہیر صاحب پوچھتے مولانا اے تواڈا پتر ہے؟ اور میرے والے دیکھو اے تواڈا پتر ہے؟ میں نا جی میرا پتر. تے میرے پتر دے مگر ہمسایاں دا وال بھی آ گیا تے پوچھنے مولانا اے بھی تواڈا پتر ہے؟ تے میں شفقتاً آکھ دینا ہاں اے بھی میرا پتر ہے. تے کہ خیال ہے ودنی میں او میرا پتر ہے انہیں او میرا پتر ہے. بولو تا صحیح. پتہ لگیا اور جیڑا میرے وچوں جمے جیڑا میرا خون ہے یہ میں انہوں پتر آکھیا ہے تا حقیقی درجے جاکھیا ہے. تے جیڑا میرے ہمسایاں دا بچہ آ گیا ہے کہ انہوں بھی میں اپنا پتر آکھیا ہے تا شفقتاً آکھیا ہے. ہاں ہاں کلو تقی و نقی والی. حضور فرمایا میری امت دا ہر متقی تے پرہیزگار میری آل ہے. سلمان ساڑے اہل بیت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حقیقی آل وہ ہے جیڑی محمد دا خون ہے. امت نو حضور آل فرمایا ہے اے حضور دی شفقت کا نتیجہ ہے. سلمان نو آل فرمایا ہے محمد دی رحمت کا نتیجہ. اچھا اے انہوں تھوڑے ٹائم میں زیادہ گلہ میں کر گیا الحمدللہ. یہ سور چاہبہ وہاں تو مر سورے تو دو ترائی ہوگی. اچھا میں کیا مسلی صاحب یہ زیادہ ہی آل بنن دا شوق کے مدرسہ بند کرو. بیٹھے ہو میری ڈوڑے آن لکھوں ڈوڑا چا سکتا تے سواد نہ بانوئی سی. کوئی علم آلے پاس ہے تیرا تعلق قاضی مظہر دے علمی گلشن. میں کہا جے تو آل بننا نا زبردستی تو مر مدرسہ بند کرنا پمسی یعنی او کی میں کہا جو آل محمد دے صدقہ حرام آل محمد دے صدقہ انہوں سرگو دے آلہ مولوی آتا صدقہ ہی بھیڑی رکھاں دے آل رسول ہی بان جاواں. میں کہ جیتا ہی حسین دی روحانی اولاد تے قاضی مظہر حسین قاطع خارجیت دی اولاد زندہ ہے تینو زبردستی اسی آل محمد نہ بنن دی سائیں. دنیا نو دسسائیں کہ جے صدیق دے وارث اسی آئیں تا علی تے اولاد علی دے وارث. تھوڑا جے ہو جاوے امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء ادیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنیو آیت نازل ہوئی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت نازل ہوئی تے اللہ نے ازواج مطہرات دا طہارت دا اعلان فرمایا تے ترمذی شریف حدیث آ گئی. اللہ نے پاک پیغمبر سونا محمد الرسول اللہ من محنا محمد الرسول اللہ کون محمد الرسول اللہ جنہی ذات نوی اللہ نے قرآن بنایا ہے جنہی صفات نوی اللہ نے قرآن بنایا ہے جنہی بنات نوی اللہ نے قرآن بنایا ہے جنہی صفات نوی اللہ نے قرآن بنایا حتیٰ کہ جنہا صدیق بھی قرآن بنیا جنہا فاروق بھی قرآن بنیا جنہا عثمان بھی قرآن بنیا
جندا علی دی شان وی قرآن بنیا حتیٰ کہ جندا حسن وی قرآن بنیا جندا حسین وی قرآن بنیا جندا حسن وی قرآن بنیا جندا جمال وی قرآن بنیا گل مقدی مقام جندا کالا بلال وی قرآن بنیا سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی نو بلایا حدیث سن دے رہے دیو مگر میں دے وچو توانو مکھن کڑ کے دیونا ہے پر مکھن تازہ دیونا ہے پر سبحان اللہ سنائی جا جنت درخت لگائی جو سونے ہوتے اللہ دے رسول نے چادر اوڑی کہیں دے ہوتے آنکھ علی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ لائقہ فائقہ سونے محمد دیاں چار تھیاں دے وچوں سب تو زیادہ شان علی تھی فاطمہ سیدہ فاطمہ وی چادر چا گئیاں تے سیدنا امام حسن وی چادر چا گئے امام حسین وی چادر چا گئے سونے ہوتے آمنہ دلال فرمایا اللہ فرمایا اللہ پاکا اے علی بھی میرے اہل بیت جے اے حسن بھی میرے اہل بیت جائے اے حسین بھی میرے اہل بیت جائے فاطمہ بھی میرے اہل بیت جائے فرمایا فاذہبانہم الرجسا وطہرہم تطہیرا اینا تو پلیتی نو دور چکر اینا نو نجاست دور چکر تے اکا فرمایا اینا نو پاک چکر اللہ پوچھیا کی میں کرا فرمایا وطہرہم تطہیرا اللہ کریمہ اینا نو چھڑا پاک نہیں کرنا بلکہ اینا نو چنگی طرح پاک کر توجہ ہے ترمذی دی روایت ترمذی شریف اور متفقن علیہ سوائے ناسبیاں دے دا کسے انکار نہیں کی تے دوئی حدیث آ گئی مسند احمد دے اندر بیٹھا ہوئے تو سنا او مسند احمد جڑی ہون میں پڑھنے لگیا حضرات علماء جڑی پڑھی بیٹھا ہے ترمذی شریف ہے تے جڑی ہن پڑھدا پیا ہے مسند احمد ہے او کیڑی ہے اللہ دے پاک رسول نے انہاں چار ہستیاں دے جو چادر پائی تے مسند احمد علی روایت بیان بی بی ام سلمہ دا چکلال والے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عائشہ تو صدیقہ جی میں اماں عائشہ تیری تے میری ماں انہیں ام سلمہ تیری تے میری ماں تے اے او ماں جنگ دے بارے اللہ دے پاک رسول فرمایا ام سلمہ میں محمد دی بیوی مومنہ دی ماں اے میں محمد الرسول اللہ واسطے دنیا چکیویں آئے جیویں جنت دے اندر جنتی واسطے ہو روڑی بی بی ام سلمہ دا بیان فرمایا اللہ فرمایا حضور نے چادر پاکے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و خاصتی فرمایا اللہ اے علی تے فاطمہ حسن تے حسین اے میرے اہل بیت وین تے میرے خاص وین میرے اچھا ہون جڑے لے اسا اہل بیت دا ذکر کرائیں
کیونکہ میرا مخاطب نواسب فٹ اکشن ہیں سائیں حضور دیاں بیویاں اہل بیتن ہوری ڈھیر اہل بیتن تساں ذکر انہاں چوندہ کیوں کریں دے ہو میں کیا تیرے وڈے بھیرامانو چار نہیں پچ دے گل جڑے لے سمجھ آمانی اس سے لے سبحان اللہ چاہتے انہوں یہ اعتراض چاراں دے تے انہوں یہ اعتراض بولو تا صحیح انہوں یرانے اعتراض چاراں دے انہوں گھرانے تا پتہ لگیا دوہاں دا دادا جو ابن سبا مگر موڑ دیکھ تے ساڑھے تاکہ پھر ساری زندگی یہی آتے رہے نا کہ جیڑا رفض زدہ ہے وہ بھی سبائی ہے تے جیڑا نصب زدہ ہے اس سوادنا وہ بھی سبائی ہے یہ وجہ ہے جو انہ دوہاں دا مدعا اکوئے بھئی صحابہ دے بد زنی پیدا کر توجہ ہے تو اگر چلائیں پہلے ایک شیر نہ جو سنائیں جو یہی فیشن بڑھیا وزا وقت بندے آدن سے مولوی سے بڑا خوش کا شیر ہی نیس سے پڑھیا آوات پیر علی دی نوکری چکر آئے تے موڑ مولا صدیق دی بھی چکر آئے یہ سبحان اللہ رہی تواڈی یا تو امید ہے میں تنہوں سنا دے سے پچھلے بھی بولو جڑے بنگلہ دیش والے میرے بیرا بیٹھے اکھن وعدہ دے علی حق دا ولیے رکھنے میں شیر چاہے تو بھائی یہ ساؤنڈی چستا چلا یہ شیر اتنی بڑیاں برکت یاد رکھے آئے ساڑھے اکابر دا جڑا نہجے وہ شیر و شاعری نہیں یا اللہ دا قرآن ہے یا محمد دی زبان لیکن اے چونکہ ایک ذوق بن چکی ہے چلو سنا دینا تی او شیر پڑھ دیں کیا ساندھی ہے جائیں گی کانڈ دے یا قرآن بولے یا مصطفیٰ دا فرمان بولے علی کا عشق زندگی سوار دیتا ہے سارے نہ بولے آئے علی آلے بولے آئے جنہ دے ایتھے علی وسطہ ہوئے ایک ملانگ مینوں آکھن لگیا جھنگ دے علاقے آدھا مولانا دل میں علی نہ ہوئے تو نبی نہیں ملتے میں آکھیا بالکل ٹھیک آکھیا یا کہتا ہے کہ مائیں کرانچا جنے کرچا میں کہا سن لا دل میں علی نہ ہوئے تو نبی نہیں ملتے پر یہ بھی حقیقت ہے دل میں محمد کے یار نہ ہوئے تو اللہ کی قسم علی بھی نہیں تاؤں آکھنا چاہنا علی کا عشق زندگی سنوار دیتا ہے علی کا عشق زندگی سنوار دیتا ہے پر علیہ توجہ کر جملہ میرا ضائع نہ پہ کریں عالمہ دی نظر کرنا ہے سبحان اللہ دی داد تیرے کو لڑنی ہے میں تا پورے ملک جو دادا حکملہ نبی تے علی دے دشمن گولن دی لوڑ نہیں لپن دی لوڑ نہیں تلاش کرن دی لوڑ نہیں بوتھے دسیں دے بوتھے دسیں دل کے نہیں دسیں دے تاؤں آکھنا چاہنا علی کا عشق زندگی سنوار دیتا ہے علی کا عشق زندگی سنوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے رب نے کیا بادی قسم چکوالا لیا یا محمد کریم دی ذات دے بحث کی دیئے جائے محمد دی جماعت دے بحث کی دیئے جائے محمد کریم دی بات دے بحث کی دیئے جائے نبی تے علی دے بحث کی دیئے اللہ نہ او دی عقل ران دیندہ ہے نہ او دی شکل ران دیندہ ہے کہ خیال بات پڑھا ہے چاہ سبحان اللہ علی چاس کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تو انہوں صحت کامل عطا فرمائے ہائے بھائی زید صاحب علی
حق علی نہ سارے نہ بولو جنہوں نے علی دیاں لوڑ ہیں قیامت والے دن شفاعت چاہیے کہ نہیں ایک مویا ہویا مردود بھائیوں آکھن لگیاں جن سے قرآن آتا ہے منزل الذی یشفع عندہ اس نے کہیں دی کوئی جرات ہومنی ہے جو کوئی کہیں دے حق کچھ بولے میں کہ تواڈے حق کچھ کوئی نہیں بولنا پر ساڈے حق کچھ او بولے سن جنہاں اللہ حکم دیونا الا باذنی بولو او بولے سن تا فرشتے جنت دا بوا کھلے اللہ ای ادیاں ایتاں پڑھ دیں اچھا ای ایتاں ادیاں پڑھ دیں یزیدی پارٹی دے ملہ جڑے او تاریخ دیاں روایتاں دیں یہ ابھی مخلف لوط بن یحییٰ کی روایت ہے یہ شیعہ راوی کی روایت ہے میں کہ کدے بمیں آنا تے تینوں میں اتر لائیں گاردی تبیلی بھی شیر ہوگی کدے لا میدان میں تینوں دساں اے جڑی روایت تو چاہی ودائیں کہ امام حسین فرمایا یزید دے حد میں بیعت کرنے تیار آ اے بھی تیرے ابو مخنف تیرے پیو لوط بن یحییٰ دی روایت بیٹھے ہو میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑو کوڑو اچھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ یزید کو کچھ نہ کہو میں کہ کتے لکھے پورے ملک کے میں پوچھتا بتا یہ کتے لکھے آج تک میں نوں کہیں نہیں دسے اب ایتھے لکھے ہویا آج میں تینوں دسا کتے لکھے میرا خیال ہے یار تھوڑا روح کو نہیں بس چکر آئے کہ دے پھر موڑ تقریر کر لی سے بولیں دے ہو تاریخ ابن خلقان چی روایت ہے امام کیا حراسی رحمت اللہ علیہ شافعی المسلک بڑے امام ہیں وہ یہ روایت لایا ہے وہ فرمائیں دن امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ چاروں امامہ دی طرف دو قول منصوب ہیں اور وہ بھی لعنت کرن دے یا نہ کرن دے ہیں فسکالی تقالی کوئی نہیں یزید کا فاسق و فاجر ہونا اس پر امت کا اجماع ہے اور یہی وجہ ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تیرے وڈیاں دی بھی سنت تے میرے وڈیاں دی بھی سنت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عام بندے دا نا نہیں پیا لیندا توجہ کر بر صغیر پاک و ہند دے سارے عالماں دا علم ایک پاسے تے شاہ ولی اللہ دا علم ایک آپ فرماندن من القرون الفاضلة اتفاقا من هو منافق او فاسق فمنها الحجاج ويزيد ابن معاویہ و مختار آپ فرماندن کہ قرون فاضلہ میں قرون فاضلہ تو مراد عالم بیچن صحابہ دا دور تابعین دا دور فرمایا صحابہ تابعین کے دور میں اس بات پر اتفاق رہا حضرت کس بات پر فرمایا کہ یزید حجاج بن یوسف اور مختار ثقفی یہ تینوں بندے منافق بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں شاہ ولی اللہ وہ فاسق دے کھلو جامعہ چنگا نہ ہے شاہ ولی اللہ اور نہ دے منافق ہومن دے اجماع لکھی لا فتوہ شاہ ولی اللہ دے تہذیب و تہذیب امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ چھویں صدوی ہجری دا محدث اور فن رجال دا امام روات اور روایات راویات روایتوں دے حالات تو سن اللہ محدث جس وقت چاہے جس راوی دے ہاتھ پا دے وے ایڈا بڑا محدث تہذیب و تہذیب لکھیا ستویں جلد آپ فرمان دن وارسل الجیوش الى الحسین فقتلا اور یزید آئی جائیں فوجانوں بھیجیا کہ جاؤ تے حسین کو قتل کر دیو اور یزید آپ آتا بیٹھا ہے من قتل حسین فابغزن البر والفاجر البدایہ والنہایہ پنجویں جلد بیروت دا چھاپا بیٹھے ہو تو سبحان اللہ توجہ ہے رٹیاں رٹائیں اے میڈے حوالے رٹے ہوئے کہیں گل سمجھیں دے پڑھ اے الحمدللہ میرے کل ہیں تھوڑی جو میری ملتانی نہیں پچھ دی توڑی ہاں بیٹھے ہو یزید آپ منی بیٹھا ہے آپ جی البدایہ میں لکھا ہوا ہے توجہ ہے البدایہ میں لکھا ہوا ہے اچھا حوالہ بعد چپڑا پہلے امام حسین دی حقانیت یزید دی بدبختی نہ تائیں دستا
بیٹھے ہو تھوڑا جہا یہ ڈلے دے ہو جی تاکہ انہوں نے میں سنائیں اے نال شیر اللہ ہاضمی دار فقی دار ضروری ہے جی نہ تو تسا کوئی نہیں سننی گا کونین دے وچ دو نبیان دی تصویر دا نام حسین اور انشاءاللہ میں جدو امام حسین دی شہادت پڑھنا میں کدے ڈنڈی نہیں ماری کیونکہ ساڑیاں دو اکھیں ہیں ایک اکھ دا نور یہ عثمان ہے تو دو اکھ دا نور مظلوم حسین بھی ہے نا تے تقابل اللہ ساڑا مزاج نہیں ایسانو قاضی صاحب سبق ہی نہیں دیتا اور امیر دروے عثمان شہید ہویا ہے مظلومیت دی اخیر ہے حسین شہید ہویا ہے مظلومیت دی اخیر ہے پر اتنا یاد رکھیں اے بے وطنہ شہید ہوئے اے دیسوں پردیس ہوئے اے بالاں بچیاں نال ہوئے اے کمبے خش قبیلے نال ہوئے بلکہ ایک اور جملہ کھا جے بچا جامے تھا سونے عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیاس دی شدت اختیاری آئی اے نہ دی پیاس استراری آئی عالمہ تو معافی مانگتے میں حوالہ دے سا دلیل دے سا صحابہ اکرام پوچھ دے رہا ہے ان کے نہیں پوچھ دے رہا ہے عثمان پاک سانو اجازت دے وہ مٹھی بھر لوگ انہوں نے خاتمہ کریے توڑا کھانا بھی جاری ہوئے توڑا پانی بھی جاری ہوئے پر عثمان آپ اجازت نہیں دیندہ پتہ لگا اختیاری ہے کہ نہیں بلندہ نہیں ایتھے پانی بھی باندھے کھانا بھی باندھے اساں تقابل نہیں کریں دے اساں اتنا دے ہیں جے مدینے دی دھرتی دے نبی دے داماد دے ظلم ہویا ہے تا او بھی زیادتی ہے ظلم ہے ایتھے ہویا ہے تا اے بھی زیادتی ہے ظلم ہے جناب والا سنا دے اللہ وقت کا دے موقع بنے میں امام حسین کے تو میں شارٹ کٹ کرے نا کیونکہ میرے کو وقت نہیں میں نے آکھیا کہ آئی بیٹھائی بجے توڑا بیان شروع ہو سی تے اور میں نے کیا بتا بھائی 3:30 بجے تھے 2:30 بجے خیر بار ہاں جی وقت کا دے موقع ملے میں انشاءاللہ امام حسین کی شہادت پڑھ سا میں اس واسطے پڑھ سا جو میرے اکابر لکھی یعنی جی شیعوں نے لکھی ہے تو میں کہتا ہوں انہوں نے نہ پڑھنا جڑی انہوں نے لکھی ہے وہ تو پڑھنا جڑی مفتی شفیع صاحب لکھی ہے وہ تو پڑھنا جڑی مولانا قاری طیب رحمت اللہ علیہ لکھی ہے اکابر نو تک کتابہ مستحضر کوئی نن تاریخ دیاں وقت اکابری جڑے آنیا جی انہوں نے کیا پتا بھئی عزیز کے کیتا تے امام حسین لکی ہویا تے اس لئے کتابہ کوئی نن میں کہ ذات دی کوڑ کر لیتے جب پہ ستیرہ نو میں کہ اس گل دے ہوتے کوئی دلیل دے ہوا نا بھئی اس لئے کتابہ کوئی نن اپنی میری دلیل نہیں دے آخری میں یزید یا ہے لائی یزید دی بھی جائے آنکھو بے شک اچھا جی کونین دے وچ دو نبیان دی تصویر دا نام حسین نانا جن حسین دے نانے دی شفاعت دی لوڑے سبحان اللہ پتہ لگ جاوے جو ساڑی ایک اکھ دا نور عثمان مظلوم ہے دوسری اکھ دا نور حسین مظلوم ہے بلکہ میرے استاد مکرم مولانا اسماعیل محمدی رحمت اللہ علیہ فرمائنے ہو دیان لوگو ساڑی ایک اکھ دا نور نبی دی آلے دوسری اکھ دا نور نبی دے یار ہیں سنو لوگو سنی او ہوندہ ہے جڑا نہ اکھ تو کانا ہوئے نہ قائدہ کانا ہوئے الحمدللہ نازی آکھ چکانے نہ کہیں دے کانے سبحان اللہ تو انو آکھنی پہ اسی میں نہیں آگا پڑھ سے قصیدہ امام حسین اے میرے نال نات خان آئے تو بڑی سوادی آواز ہے 2 منٹ میں اپنے اٹھو دے میں نے اس قصیدہ پڑھنا تو انہوں امام حسین دا قصیدہ سنائی سی سنا میں چنگی چاس دیتا وقت میں اپنے ٹائم چو 2 منٹ دے ہوں نہ تا کوڑے رومن نہ چوپ چلے یہ خیال تے بات اے ہے بھئی خدا میں اہل سنت دے قواعد دا قوانین دا میں پابند اے میں پتہ ہے بھئی سٹیج دے نات خان دی خدمت کرن دا رواج کوئی نہیں میں تو انہوں آدھا نہیں دے خدمت کرے تو اسی آپ پہ کر چکے ٹھیک ہے نا میں تو انہوں نہیں توجہ ہے قونین دے وچ دو نبیان دی تصویر دا نام حسین
عالم بھی سبحان اللہ دے پین تسی بھی آکھ دے کونین دے وچ دو نبیان دی تصویر دا نام حسین جس باطل دا آدھا جی حق دے باطل دی جنگنا میں کہہ تو جتی دے برابر ہی نہ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ دے آپ نے کفایت المفتی دے اندر کھل کے لکھیا حسین حق دے یزید باطل بولے 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 میرے امام نے یزید دے حد بیعت نہ کر کے دنیا نو دسے آئے تاکہ قیامت تک کامن والے لوگوں نو پتہ لگ ونجے جو آل محمد دا ہاتھ آندہ ہے صدیق دے ہاتھ دے آندہ ہے یزید دے ہاتھ دے نہیں ہے توجہ کرو میرا سونا آکھنا چانا کون ہے وچ دو نبیان دی تصویر دا نام حسین یس باطل دا دل چیر دیتا اس چیر دا نام حسین تشبیح من کل الوجود نہیں عالمات ما فی من کے تشبیح من بعض الوجود دیتا تخریب یزید دی دل وچ تعمیر دا نام حسین اے سنی جگ دے کیوں نہ فخر کرے میرے پیر دا نام حسین توجہ ہے اچھا وعدہ من قتل حسین فابغضن البر والفاجر پنجویں جلد البدایہ والنہایہ بیروت دا چھاپا مترجم کتابہ پڑھن دا میں عادی نہیں گر سمجھے نہیں تو اڈے سامنے میں جتنی عبارتیں بھی پڑھ رہے ہیں بحوالہ عرض کر رہے ہیں بیٹھے ہو سبحان اللہ کو نہیں ہے بیٹھے تواتی آپ اللہ چلو یار ایک اور چا سنیں باتیں ہی نہ کہ نبائی ظہیر ساریاں اپنی مرضیاں کرائیاں صورت لوائیوں سی کوئی نہیں کیا پوچھتے ہو میرا امام کیا جنہ دا روحے بے مولوی سنا ہوئے ہو سبحان اللہ کو جڑے آدھے مگرو لائے ہو سبحان اللہ اور اچھا کھو کیا پوچھتے ہو میرا امام کیا جی حسین نو امام نہ کھو میں کیا حضرت امام شمس الدین زہبی دی سیر و اعلام نبلات لے کے تے باب توسوی دیاں تقریران تائیں سارے اکابر حضرت حسین نو امام آکھی بیٹھن تے لکھی بیٹھن میرے خیال ہے بس چکر آئے تھک گئے وقت سبحان اللہ تو سناؤ نعرے اللہ بیلی تو ہون سم گیا کیا پوچھتے ہو میرا امام کیا کیا پوچھتے ہو میرا امام کیا ہے امام حق کا نظام کیا 1000 روپیہ امام حسین کا صدقہ اللہ دے نام دے ملے بولے تا صحیح کوئی توحید نہیں بول پائے کرو جو گجرات علی کمپنی توحید کنجی وئی جنہیں دی اشاعت التوحید و سننا میں کہنے اشاعت التلبیس والفتن توجہ ہے تو اڈی سبحان اللہ تا آکھو کیا پوچھتے ہو میرا امام کیا ہے امام حق کا نظام گندے عقیدے اللہ کیا جانے حسین کیا ہے حسین دا نظام کیا ہے حسین دا مقام کیا میں کیا یہ اور صحابہ نو تاریخ دے تولنا صحابہ دی بے ادبی ہے تا حسین نو سامنے آتا ہوئے جو نبی دا خون محمد دا صحابی ہے اکھنا چانا کیا پوچھتے ہو میرا امام کیا ہے امام حق کا نظام کیا ہے ملوکیت
یہ ملوکیت جڑی مولانا قاضی مظہر حسین جی مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے یہ جو لکھا ہے نا کہ خلافت 30 سال رہے گی اور بعد میں ملوکیت آ جائے گی، میں کہ قاضی مظہر نہیں لکھا، اے امت دے تمام مفسرین محدثین متفق ہوئے بیٹھے قاضی مظہر تو سنایا ہے جو پچھلے فرمایا ہے، آخر وقت خلافت راشدہ توجہ کر ماشاءاللہ الحمدللہ حکم تو نہیں ہے میرے لائق حکم ایک ماشاءاللہ باس کرامنا بھی ہوں دی توجہ ہے کیا پوچھتے ہو میرا امام کیا ہے، امام حق کا نظام کیا ہے، ملوکیت جب کہ جلوہ گر تھی، یزیدیت کی بڑی سحر تھی، علی کے بیٹے کو یہ خبر تھی حلال کیا ہے حرام کیا وعدہ جڑی دیاڑے دا میں حسین نو قتل کرایا ہے، یزید آپ منی بیٹھا مدعی سست گواہ چست سنی مدے ہو یزید سست ہویا بیٹھا ہے، یزید چست ہویا بیٹھا ہے۔ اچھا جڑے لے دلیل نہ بڑھ سنے، دلیل تا انہاں دے کول ہے کوئی نہ مول گالیاں دے منا شروع ہوئی گالی کر سکتے بد زبانی دے اتر آندے میں نے ساتھی پہ آکے جنہیں جی یہ بد زبانی کیوں کریں دے میں کہنا دا جڑا روحانی ابا جان آئی یزید او دے بارے امام زہبی رحمت اللہ علیہ سیر و عالم النبلاء جو لکھے ہے جو اوہی جڑے لے کاوڑ بیٹھو ہوئے آگا لکڑ میں کوئی زیادہ سختہ نہیں ہوں میں نہ انہوں کافر آکھیا نہ میں انہوں لانتی آکھیا میں آکھیا بولو تو صحیح میں انہوں لانتی آکھیا میں اکابر دا پابندہ پر جو اکابر آکھیا اس تو ولیسا نہ بے آئے توجہ کر عدد زندہ یزید کا اپنا بیان جی البدایہ البدایہ میں کہ جیڑی البدایہ دی روایت تواڈے مطابق یزید دی وکالت دے جاوے قرآن دا درجہ رکھ دی تے جیڑی حسین دی وکالت دے جاوے بولو تا صحیح وعدہ جس دن دا میں حسین نو قتل کرایا ہر نیک اور بد میرے نال بغض رکھتا یزید دا اپنا بیٹھے ہوتا ایک اور حوالہ عرض کرنا چاہتا اے پرچی آئی ہے وقت ای پڑھا ہے چاہتا تونسویاں دی سنت پوری ہو جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے بھی یزید کی بیعت کی ایک پارٹی ہے وعدی حضور رفع الیدین کیتا ہے اسانے بے شک اسانے بے شک کیتا ہے وعدن وقت تسا کیوں نہیں کریں دے میں کہ حضور کیتا ہے تو وقت چھوڑی دیتا ہے تاؤں اسا نہیں کریں دے پہلی باری کار لینے ہیں موڑنی سے کریں دے اور آتا میرے علتا بے وعدن نہیں حضور کیتا ہے لہذا کرنا ہے اسانے تینوں کرنا لیاں روایتہ نظر آندیاں تروڑنا لیاں نظر نہیں آندیاں اور میرے علوے کھیں میں بڑے دعوے نہ اور بانک کھڑی کر کے اعلان کر رہے ہیں کسے دم ہوئے میں نہ بھجساں کھانا کھا کے ویسے بلکہ رات نہ میرا بیان چکری ہے یہ کہیں یزیدی ملا دی خواہش ہوئے میں مناظرے دا چیلنج نہیں کریں دا نہ ساڑھا چیلنج کرن دا مزاج ہے جتنیاں گلہ میں کار بیٹھا انہاں دے ہوتے میرے نال کوئی گل کرنا پوے میں رات رہ پوس یزید دی بیعت صحابہ کیتی ہے کیتی ہوئی تاریخ تو ثابت ہے ترکتی ہوئی بخاری تو ثابت کتاب الفتن بخاری شریف خالہ اہل المدینہ تے یزید بن معاویہ تمام اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ میں کہ مٹھا مٹھا ہاتھ کھاپ کوڑا کوڑا تو عقل نہ بود تولد چے سود تیری میری سانجی فارسی آدھی ہے بھئی عقل نہ ہوئے تو بندہ جمڑ دی تکلیف نہ کرے ہومن تاریخ پہ دسین دیئے تے تروڑن حدیث دی کتاب پہ دسین دیئے اور امیر درویک ہوئی ہوئی نظر آن دیئے ترٹی ہوئی نظر کیوں نہیں آن دی نہیں اے جڑے تروڑی کھلوتے آن مدینے دے اے صحابہ نہیں
جڑے تروڑی کھلوتے ہیں اے حضور نو انہاں نہیں دٹھا. تکمیل الایمان شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کھل کے لکھیا جو اہل مدینہ نے یزید دی بیعت تروڑی یا وجہ ہے الملل دسیندی ہے, البدایہ دسیندی ہے, کامل ابن اسیر دسیندی ہے, الطبری دسیندی ہے, ساریاں تاریخ دیاں کتاباں دسیندی ہیں اور بعض حدیث دیاں کتاباں چ بھی روایات ہیں. مشکات کتاب الفتن جہاں چل چلیے امام التابعین سعید بن مسیب کے دروازے دے اور سونے محمد دے صحابہ دا دیدار کرنا اللہ متفقن علی شخصیت امام التابعین سید التابعین امام سعید بن مسیب فرماندن کہ جیڑے لے اہل مدینہ بیعت تروڑی مسلم بن عقبہ یعنی صحیح مسلم بن عقبہ تا صحابی آئی. میں کیا کوئی علم نال تواڈی واہ ہوئے تو تو انہوں پتہ ہوئے اوہ مسلم بن عقبہ دو ہیں, ایک مسلم بن عقبہ الاشجی ہے, ایک مسلم بن عقبہ المری ہے. اور جیڑا مدینہ دے چڑھائی کریں دا کھلوتا یزید دے آکھیاں صحابہ نو قتل کریں دا کھلوتا اے المری ہے. اور جیڑا محمد دا صحابی ہے او مسلم بن عقبہ الاشجی ہے. ترائے دیتا ہی مسجد نبوی اچھ نماز نہ ہوئی, اذان نہ ہوئی. سعید بن مسیب دا بیان ہے حضور دی قبری چو اذان دی آواز آندی آئی, میں حضور دی قبر دی آواز سن کے نماز آتا. گل دلیل نہ لنچ الحمدللہ علماء دے چہرے میں 10 رہن کے علماء مطمئن بیٹھے, تُسا مطمئن بیٹھے جیڑے نراز بیٹھے سبحان اللہ. اچھا ہوئی ہوئی نظر آن دی جیڑی تاریخ تو ثابت ہے. اچھا آگے پیچھے آکھنا یہ تاریخ تو گند کا ڈھیر ہے. آدھن یزیدی کے نہیں آدھے بولو جھجکے کیوں بیٹھے خطرہ تو مینوں ہو جو موڑ پتہ نہیں کہاں صدین دے ہو کہ نہیں, تُسا کیوں جھجکے بیٹھے بولو. آج بولے سو حسین دی وکالت اجکال حسین تو اڈی وکالت اج بول سی. اچھا آگے پیچھے آکھنا تاریخ تکوڑ ہے جی, تاریخ تو شیعوں نے لکھی ہے تے واجہ ڈیلے یزید دی حمایت آنی روایتاں گولنیوں میں تبیان کو سے لکھنو قرآن دا لا حول ولا قوت الا باللہ. امام زہبی رحمہ اچھا پورا میرے در ویکھو اے جیڑے صحابہ بیعت تروڑی کھلوتے اے صحابی نہیں تے بیعت تروڑا نالے صحابہ کرام وچوں 700 تا او ہیں جڑے یزید دی فوج دے تو شہید ہو گئے. موتبر روایات تو ثابت توجہ ہے تو اڈی 700 شہید ہو گئے. اور امیر دن لکھے سرگود دے دا یزیدی بیٹھا آدھا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, حضور کے صحابہ وہاں بستے تھے. یہ بیان آئے ایک بہت بڑے عالم گزرے, میں نانا چاہیسا میں انہوں اپنی جان میں پیاری ہے تو اڈی وہ آدھے ہوں دیان میں 16 سال ملنگا نو پڑھے. کتنا میں 16 سال انہوں پڑھے ہیں تے وقت میدان اچھ بڑھے ہیں. توجہ ہے تو آڈی تے مولانا اسماعیل محمدی رحمت اللہ علیہ دے میں نو ہاتھ لگن کچھیاں گولیاں نہیں کھیڑی ہیں. آکھے جی آج کوئی آ جائے علماء سمجھ رہے ہو سن میں نہ اسی لینا نہیں چونکہ ممبر پاک ہے. توجہ ہے نا تو آکھے جی آج کوئی آ جائے ہماری مسجد میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام حیات ہوں, بدر و احد میں لڑنے والے حیات ہوں, خندق میں لڑنے والے حیات ہوں اور یزید کی فوجیں حملہ کریں اور مسجد نبی کی بے حرمتی کریں. آج کا مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور امیر در ویکھو میں انہوں مخاطب ہوں کہ انہا جڑے لال مسجد اور امیر در ویکھو بھائی اور امیر در ویکھو سبحان اللہ سناؤ حضرت احمد اے میں کہ تو اڈے دعوے کوڑے وآخر دعوانا ہون چونکہ حضرت تشریف لے آئے نا جی نہ میری کوئی نہیں سننی پر میں تو سنا نہ دینا کہ خیال حضرت علامہ مولانا قاضی شفیق الرحمن صاحب علمی شخصیت بھی آئیں اور اچھے بہترین ساڑھے تسینیار ان خطابت دے چلی اور الحمدللہ پکے حسینی بھی ہیں سمجھیں دے پائے ہو نا پکے حسینی الحمدللہ.
جنے جی آج کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ ساڈی مسجد دی بے حرمتی ہوئے؟ میں کہ ہوراں نال تے میں گل نہیں کریندا تے تو جڑیاں بڑ کمرے دا کھلوتا تو اس لے کے کتھے ہاں جتھے لال مسجد وچ کربلا دہرائی گئی ہے؟ بھائی فوجاں آ جاویں، حکومت دی طرف حملہ ہو جاوے اور بغیر دسیاں پوچھیاں بغیر اطلاع دے کربلا دا واقعہ یزید دے سر اکھو بے شک واقعہ ہرہ یزید دے سر اکھو بے شک کعبہ دی بے حرمتی یزید دے سر اکھو بے شک یعنی سائیں وچ یزید نو غلط آکھو نا تو وقت گل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو تائیں اپڑ ویندی ہے میں کہ تو کر امیر معاویہ دے اعتراض دے میں تنو جواب نہ دے مت موڑا اسی کوئی میں کہ بزدل مولوی ہیں تو کر نہ جرات اوکے تو آوار سوال کر انشاءاللہ سائیں امیر معاویہ نے جتیاں نہ صدقہ جے جواب نہ دے کے جامعہ تو فائر چل کے جا میرے اکابر حضرت معاویہ دا دفاع کیتا ہے تو یزید تو بغیر کیتا ہے آنکھو یزید تو بغیر کیتا ہے جینے سے یزید نہ بچے تو مڑ حضرت معاویہ نہیں بچ دے لا حول ولا قوت الا باللہ وڈی گستاخی سے جملے معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو یزید جیسے بندے دی دفاع دے محتاج ہے اور جنہ دیاں وکل تک قرآن کرے اور یزید دے محتاج ہو سکتے اچھا ایک بات ہے یہ آکھنا کہ یزید دے خلاف گل کرے سنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی تربیت دے اتے حرف آسی تے آپ محمد بن ابی بکر دے خلاف بولندر کے نہیں بولندر میرے کول ویڈیوز موجود ہیں جن دے وچ نسبی مولویاں یزیدی مولویاں محمد بن ابی بکر نو سبائی گنڈا تے بدماش تیاں کھیا میں کھیا ہے اچھا یزید دے خلاف بلائیں تیرے مصنوعی اصول تے قیدے دے مطابق حضرت سیدنا معاویہ اللہ تعالیٰ نو تک گل پہنچتی ہے جبکہ یہ جھوٹ ہے یہ تیرا دجل ہے حضرت معاویہ دا اپنا شان ہے یہ بیٹھوں میں تو وقت سنا دے عرش بریت ہے مسلم ایمان معاویہ سارے بولو سارے بولو تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے اور جینو حسن مان لوے انہوں منو ایمان ہے تو جینو حسین نہ مننے انہوں نہ منو ایمان ہے عرش بریت ہے مسلم ایمان معاویہ دا عرش بریت ہے مسلم ایمان معاویہ دا دشمن کچھ کر نہیں سکتا نقصان معاویہ ایک گل ہے جی یزید نہ بچے تھے حضرت معاویہ تک گل اپڑنی ہے میں کہا کوئی گل اپڑا ہے تو صحیح میں منہ ویکھاں حضرت توسی صاحب رحمت اللہ ساری زندگی فرمائیں دے رہا نوح علیہ السلام دا پتر خراب ہوئے تو نوح دے گل نہیں دی بولو تو صحیح ایک کوئی گل حضرت معاویہ دا دامن اسا چھڑنا نہیں یزید نو اسی مننا نہیں جتھے سانو ساڑے اکابر کھلار دیتا ہے اسا کھلو گئے کھلوتے ہو کہ نہیں کھلوتے اللہ تعالیٰ جو کچھ آخیا کمی کتائی معاف فرما کے اللہ عمل دی توفیق دے وقت کسی لئے کو ٹائم بنیا تفصیلی طور دے ادھر تے گفتگو کرسان و آخر دعوانا ان الحمد